السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ جب بھی کوئی یہ ویڈیو دیکھے گا، اٹس بین اے لانگ ٹائم۔ لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ اس چینل پہ بنائی تھی وہ نومبر کی تھی، نومبر 2024۔ 3 مہینے سے تھوڑا سا اوپر ٹائم ہو گیا جب میں نے آخری ویڈیو بنائی تھی، اینڈ آئی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ آئی واز کوپنگ اینڈ ہاؤ آئی واز ڈیلنگ ود ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیو وینٹ ان مائی لائف۔ 3 مہینے سے زیادہ کے بعد میں واپس آیا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے۔ یہ ویڈیو میں اسی سیم شرٹ میں بنا رہا ہوں جس میں نے آخری ویڈیو بنائی تھی۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، دا ریزن کیا ہے کہ میں نے 3 مہینے سے ویڈیو نہیں بنائی۔ جب میں اس چینل پہ ویڈیو بنا رہا تھا تو سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں نے ایوری تھنگ، ہر چیز ایکسپلین کی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو، ناٹ ان ڈیٹیل، مطلب ڈیٹیل میں کی تھی لیکن ناٹ ایگزیکٹلی ایک ایک چیز تو نہیں میں نے بتائی، کیونکہ میری ایک ریزن یہی تھی کہ میں کبھی بھی اپنی شادی کو پبلک میں نہیں لاؤں گا، اینڈ آئی وڈ نیور وانٹ ٹو پن پوائنٹ سم ون اور پوائنٹ فنگرز ایٹ سم ون، یہ بھی نہیں میں کروں گا۔ یہ میرا مقصد کبھی نہیں تھا اور نہ ہی آئندہ بھی ہوگا کبھی۔ پہلی ویڈیو میں نے کافی وہ ڈیٹیل کی تھی، وہ ویڈیو اور اس طرح کی کچھ ویڈیوز، چاہے اس میں نے ایک سینٹینس بھی ان باتوں کا حوالہ دیا یا بولا جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس میں اگر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں بھی میرے کچھ کہنے پہ میں اپنے ایکس پارٹنر پہ یا ایکس وائف پہ کوئی انگلی اٹھا رہا ہوں، یا جانے انجانے میں بھی ان انٹینشنلی بھی اگر کوئی بات اگینسٹ جا رہی ہے، تو پھر میں نے وہ ویڈیو پرائیویٹ کر دی۔ سٹارٹ کرنے کا مقصد اور وہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں اس جرنی جو میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس چینل پہ، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کس چیز سے گزرا ہوں، تاکہ آئندہ بھی اگر کوئی گزرے، یا مین مقصد میرا یہ بھی نہیں تھا کہ کسی کی مدد ہو، زیادہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ میرا مین مقصد یہ تھا کہ میں خود دیکھوں اپنی جرنی کو، یہ ایک جرنلنگ ٹائپ ہے، ڈائری لکھوں یا دیکھوں کہ پہلے میں کیا فیل کرتا تھا اب کیا کرتا ہوں۔ تو مجھے لگا کہ ڈاکیومنٹ کرنا ویڈیوز میں بہتر ہے، اور پھر اس طرح اگر میں خالی ویڈیوز بنا کے رکھوں گا موبائل میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ موٹیویشن آئے گی، انلیس کہ اگر میں اپلوڈ کروں تو پھر میرے پاس ایک موٹیویشن بھی ہوگی، اور یو نیور نو۔ تو اس چینل پہ کوئی بھی اگر آتا، صرف اور صرف اس کو کانٹیکسٹ دینے کے لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی، جس میں 1 گھنٹے کی ویڈیو تھی، وہ میں نے پرائیویٹ کر دی۔ اس میں نے موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے بتایا کہ میرے پہ کیا الزامات لگے اور کیا الزامات لگے، کس طرح کیا ہوا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ سارے الزامات جھوٹے تھے، جیسے کہ موٹے موٹے ایٹ دا اینڈ یہ تھا کہ ڈیٹیل تو میں نے اس میں بھی نہیں بتائی تھی کہ میرے ساتھ پرسنلی کیا ہوا، وہ تو میں پھر بھی باہر نہیں لایا تھا، لیکن موٹا موٹا یہ تھا جو پبلک جانتی ہے وہی الزامات کے۔ ایک تو میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا 1 ہفتہ پہلے اپنی شادی سے، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے میری وائف کو پھر فٹس پڑے، ایپیلیپسی، اور وہ مطلب میری وجہ سے ٹینشن اسٹریس دیا میں نے، تو اس کی وجہ سے پڑے، کیونکہ مہمان آ گئے تھے، کارڈ چھپ گئے تھے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ میں نے وہ بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے ساری ڈیٹیل رکھی تھی آگے۔ تو نہ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، نہ اللہ معاف کرے بیماری میری وجہ سے، صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے بیوٹی پارلر میں کسی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو ہوا۔ خیر یہ سارا میں نے ایڈریس کیا تھا، اور پھر میں ویڈیوز بنا رہا تھا اپنی جرنی کو کہ ابھی میں کیسا فیل کر رہا ہوں۔ کئی ویڈیوز میں نے تب بنائی جب آئی ہیڈ اے بریک ڈاؤن، یعنی جب میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ فار ایگزامپل، میرے نکاح والے دن کی اینیورسری، میری پہلی اینیورسری میں نہیں منا سکا تھا۔ میری شادی 9 منتھس میں، 9 مہینے میں ختم ہو گئی تھی، لو میرج، اور لو میرج اتنی جلدی ختم ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی دنیا تو کیا ہی حیران ہی ہوتی ہے، اور اس لیے دنیا یہ بھی اس بات پہ حیران ہوئی تھی کہ لو میرج میں کیسا بنتا تھا کہ جی 1 ہفتہ پہلے اس نے شادی سے بیک آؤٹ کر دیا۔ خیر اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، کسی نے یقین تو کیا نہیں، نہ میری سنی۔ اس طرح کے جو بریک ڈاؤنس کی میں بات کر رہا تھا، جب میں بالکل ٹوٹا، میں نے ویڈیوز بنائی اپنے ولیمے والی اینیورسری کے دن، اور اس طرح کی 2-4 ویڈیوز جب میں اچھا فیل کرتا تھا، پھر اگلے دن میں اگلے ہی گھنٹے میں بہت برا فیل کرتا تھا۔ تو جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا، وہ 5-6 ویڈیوز ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، اس چینل پہ زیادہ ویڈیوز نہیں ہیں، لیکن 4-5-6 ویڈیوز میں نے اس طرح پرائیویٹ کی ہیں، انکلوڈنگ دا فرسٹ ون جس میں نے انٹروڈکشن دیا تھا، کانٹیکسٹ دیا تھا تھوڑا بہت موٹا موٹا، تاکہ اگر اس چینل پہ کوئی آئے تو وہ میری باقی ویڈیوز دیکھ کے کچھ نہ کچھ کنفیوز نہ ہو، سمجھے کہ کیا ہوا۔ تو کئی دفعہ رات کو اٹھ کے اگر میں رو رہا ہوتا تھا، یا پوری طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندے کی کیا سچویشن ہوتی ہے، تو میں نے وہ بھی ڈاکیومنٹ کیا تھا اور میں نے اپلوڈ کر دیا تھا
ویوز تو کوئی نہیں تھے میرے چینل پہ، اس وقت تک 1 سبسکرائبر ہے، کوئی ویو نہیں آتا، 1 آدھ ویو ہی آتا ہے، اور وہ 1 سبسکرائبر بھی میں ہی ہوں، تو کوئی نہیں ہے اس چینل پہ، وہ 1 سبسکرائبر بھی میں ہی ہوں، وہ 1 ویو بھی شاید میرا ہی آتا ہے جب میں کبھی ویڈیو کھول کے چیک کرتا ہوں کہ اپلوڈنگ صحیح ہوئی ہے، کیا کہا ہے میں نے، رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، اپلوڈ پرائیویٹ تو نہیں کر دینی چاہیے، ویڈیو ڈیلیٹ تو نہیں کر دینی چاہیے، اس طرح کی باتیں اس وقت تو میں نے اپلوڈ کر دی۔ لیکن جیسا کہ آپ اس سے پہلے جو میری ویڈیو ہے پچھلی نومبر والی، اسی سیم شرٹ میں جو میں بیٹھا ہوں، جس میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کچھ ویڈیوز پرائیویٹ کر رہا ہوں، یا میں کہہ رہا ہوں میں ساری ویڈیوز پرائیویٹ کر رہا ہوں، ویڈیو کے ٹائٹل میں پہلے میں نے یہی لکھا تھا اس ویڈیو میں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس وقت مجھے ایسا فیل ہوا جب میں نے 8-10 ویڈیوز اپلوڈ کی کہ میں کیا اپلوڈ کر رہا ہوں۔ پہلی ریزن مجھے یہ لگی کہ اپنی ولنریبل سائڈ ٹھیک ہے دکھانی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ ولنریبل سائڈ جو مجھے دیکھ کے دوبارہ اچھا نہیں لگا، مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگا کہ ولنریبل سائڈ دکھانا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کئی ویڈیوز میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہاں تک بھی اوکے تھا، لیکن جب میں نے وہ دیکھا کہ کچھ ویڈیوز میں بہت زیادہ تقریباً رو ہی پڑا ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگا اپنا آپ اس طرح دنیا کے آگے پیش کرنا، تو مجھے لگا کہ نہیں۔ اور اس میں ایک ریزن اپنی بھی تھی، ایک ریزن مجھے لگا کہ کل کو میری فیملی دیکھے گی، وہ بھی کہے گی یہ یار یہ، وہ ریزن بھی تھے۔ ایک اور ریزن تھا، وہ بھی بہت اسٹرانگ ریزن ہے، کہ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا 2-3 مہینے کے بعد، یعنی آپ پچھلی ویڈیو تک میرا خیال ہے 4 مہینے ہو گئے تھے اس واقعے کو، 120 ڈیز اراؤنڈ، 120-110 دن، تو 100 دن سے اوپر، تو کافی دن گزر گئے تھے، یعنی اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے ویسے تو، مجھے ایک دن کا پتہ لگا آج بھی، پچھلے 6 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے، 7 مہینے گزرے، لیکن اس وقت مجھے یہ فیل ہوا، یہ بھی اسٹرانگلی فیل ہوا کہ شاید کچھ باتیں جو میں اپنے دل کی رکھ رہا ہوں، شیئر تو میں اپنی جرنی کر رہا ہوں، میں یہی کر رہا ہوں کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں یا کیا نہیں، لیکن جو میں نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں چاہتا، اور ریگارڈلیس میرے ساتھ کیا ہوا، کسی نے کیا کیا، اور چاہے دنیا مجھے کیا سمجھ رہی ہے، لیکن یہ میں نے پہلے دن سے جیسا عہد کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا، کہ میں اگلے پہ انگلی اٹھاؤں گا ہی نہیں، اگلے کی بات ہی نہیں کروں گا۔ تو ان ویڈیوز میں مجھے کئی جگہ پہ ایسا لگا کہ شاید میں ایموشنل ہو کے اپنی سائڈ ہی بیان کر رہا ہوں، بات اپنی کر رہا ہوں زندگی کی یا کیا ہوا، لیکن پاسٹ کی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے وہ جب آپ فیکٹ یا سچ رکھتے ہیں تو ایسا ہی لگے گا نا، تو وہ جائے گا تو اگلے کے اگینسٹ ہی۔ اس وقت پھر مجھے یہ بھی فیلنگ آئی کہ یار بڑی انیشیل سٹیج ہے، اگلے بندے کے لیے بھی میرا خیال ہے اگر یہ ویڈیوز تک پہنچے اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور پھر وہی بات ہے کہ میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا اس سارے گند میں، اور اور کل کو بھی یہ ویڈیو جائے، تو جب مجھے انیشیلی میں نے سوچا کہ مجھے اپنے آپ سے ہی سٹارٹنگ کرتے ہوئے مجھے ہی اچھا نہیں لگ رہا، تو اگلے کو تو برا لگے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مجھے اپنا آپ وہ اتنا ولنریبل جو میں نے فیلنگ شیئر کیا تھا وہ بھی اچھا نہیں لگا، تو پھر میں نے اس وقت تو میں نے ساری ویڈیوز پرائیویٹ کر دی، اور اس دن کے بعد سے، نومبر کے بعد سے میں نے بالکل فیل نہیں کیا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے 1% بھی، اگر مجھے ہوتی ہے فیلنگ کہ میں آپ سے شیئر کروں، بات کروں اس چینل پہ، حالانکہ میں ہی ہوں ابھی، لیکن کل کو چلے شاید کوئی ہو، تو مجھے 1% بھی فیلنگ آتی تھی میں ویڈیو بناتا تھا، 1% بھی نہیں رہی، ختم ہو گئی، اور پھر آئی اسٹاپڈ میکنگ ویڈیوز۔ پھر جم میں نے جوائن کیا تھا، آپ کو بتایا تھا 16 کے 18 اکتوبر کے راؤنڈ، میں نے مڈ آف اکتوبر میں نے جم جوائن کیا تھا، تو نومبر کے اینڈ پہ میں نے آخری ویڈیو بنائی تھی اس چینل پہ کہ میں اپنی ساری ویڈیوز پرائیویٹ کر رہا ہوں۔ اب میں نے ٹائٹل چینج کر دیا کہ سم آف، کیونکہ اب جب میں نے فیل کیا اس تک آتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں، تو پھر میں نے ساری ویڈیوز دیکھیں باری باری، اور مجھے لگا کہ یہ رہنی چاہیے اور یہ پرائیویٹ ہونی چاہیے، تو پھر میں نے کچھ پرائیویٹ کر دی اور باقی ساری پبلک کر دی۔ اس چینل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرا ایک ولاگنگ چینل بھی ہے، میں وہاں ولاگز لگاتا تھا، یعنی پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں لگاتا تھا ایک کرکٹ سے ریلیٹڈ چینل، جس پہ میں صرف کرکٹ کا کانٹینٹ شیئر کرتا ہوں، ایک میرا سنگنگ بھی تھا، لیکن وہاں پہ میں کچھ اپلوڈ نہیں کرتا کیونکہ میں اس طرح گاتا کور شور نہیں گاتا، نہ میرا دل کرتا۔ تو اکتوبر میں نے اپنے ولاگنگ چینل پہ تو 4-5 مہینے بعد کم بیک کر لیا تھا، جب میرے دوستوں نے مجھے پش کیا تھا، فورس کیا تھا، اور اچھی بات ہے پش بھی کیا تھا، فورس نہیں پش ہی کیا تھا کہ واپس آؤ یہ وہ، اور میرے دوست کی برتھ ڈے تھی تو میں نے ولاگ بنایا، اور پھر جب کم بیک ہو گیا تھا، ورنہ تو میں نے سوچا تھا کہ سال بعد 6 مہینے یعنی جب میں فیل کروں گا، لیکن جب ہو ہی گیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اکتوبر کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر دسمبر کا مڈ یا دسمبر کا سٹارٹ میں پھر میرے دوست مجھے کانسرٹ پہ لے کے گئے مصطفیٰ کے، بڑا
میری زندگی کا میرا خیال ہے پہلا ایک میں نے یونیورسٹی میں اٹینڈ کیا تھا امانت علی کا، اور ایک یہ تھا، یعنی آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی لائف پہلا یہ تھا، وہ واحد تھا ایک جو میں نے امانت علی کا اٹینڈ کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی کنسرٹ اٹینڈ نہیں کیا۔ خیر فہد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ زاہد کا بڑا ہی ایموشنل کنسرٹ تھا میرا، خیر ولاگ لگا ہوا ہے لیکن اس میں ایموشنل سائڈ تو نہیں دکھائی، لیکن فار دا موسٹ پارٹ اس کنسرٹ کے میں نمب تھا، نہ میں کچھ فیل نہیں کیا۔ اسٹون فیس نہیں ہوتا، پتھر سیدھا کرا تھا میں اس کے گانے، لیکن میرے دل پہ لگ رہے تھے ایک ایک لیرکس۔ آپ کو پتہ مصطفیٰ زاہد کے گانے، اور میرے دوست ڈانس کر رہے تھے، مجھ سے ڈانس کروا رہے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ پھر بالکل آخری 10 منٹ میں جاگا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یار تو بالکل اینڈ پہ جاگا، جب وہ عادت اس نے گایا، اور پھر میں بھی جاگا، میں بھی چیخا تھوڑا سا ڈانس ود دیم، کیونکہ میرے دل پہ ایک ایک لیرکس اس کا لگ رہا تھا۔ وہ گانے مجھے لگتا ہے بڑی انیشیل سٹیٹ تھی، تو مجھے بہت بہت یاد آئی، بہت دل پہ لگی ایک ایک چیز۔ خیر پھر آئی اسٹارٹیڈ کمنگ بیک ٹو لائف، میں واپس آ رہا تھا زندگی میں دسمبر میں، پھر ہم کانسرٹ پہ گئے، پھر ہم کھیلے، اور اس طرح ایک دو دفعہ رات کو ایک دو دفعہ کھیلے، اس کا میں نے ولاگ نہیں لگایا شاید۔ پھر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی میری ایک بھانجی ہے، ایک بھتیجی ہے، ماشاءاللہ میری تین بھانجیاں ایک بھتیجی ہے، نہیں بھانجیاں میری یعنی کزن کی بھی یہاں ایک بیٹی، 4 بھانجیاں ایک بیٹی۔ تو خیر میں نے اپنی ایک بھانجی بھتیجی کے ساتھ بھی اس چینل پہ، پھر دوست آن لائن اس کا نام ہے چینل کا، ولاگنگ چینل ہے ویسے، تو ان کے ساتھ بھی میں نے پھر اس طرح مائک پہ بیٹھ کے، ان کو بڑا شوق ہے مائک پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا، ان کے ساتھ بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ بنایا۔ پھر میرے ماموں ہیں ٹیٹو ماموں، ان سے میری بڑی دوستی ہے، کیونکہ ان کی عمر بھی بہت زیادہ بڑی نہیں، یعنی میرے سے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 12-15 سال، زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ، اور بلال جو میرا کزن ہے، میرا بہنوئی بھی ہے، ہی از مائی بردر ان لا، یعنی میری بہن کا ہسبینڈ بھی ہے، شوہر بھی ہے، میری خالہ کا بیٹا بھی ہے، میری بہن کی خالہ کے گھر ہی ہوئی ہے، اور میرے بھائی کی بھی خالہ کے گھر ہوئی ہوئی ہے، تو میرا بچپن کا دوست بھی ہے۔ ہم تینوں پھر میچ دیکھنے بھی گئے تھے، جو پاکستان کی ٹرائی سیریز والا، ان کے ولاگس پہ ابھی جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی، تو بہت مزہ آیا۔ مطلب میں زندگی کی طرف واپس آیا الحمدللہ، سب سے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، بہت حد تک آ گیا ہوں۔ سب سے بڑا کریڈٹ اگر میں کسی کو دوں گا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، میں مر جاتا شاید اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہ آتا۔ جس دن سے 28 جولائی سے یہ واقعہ ہوا، 7 مہینے، اور آج 7 مارچ، 7 مہینے 7 دن، یعنی 217 ڈیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں آج بیٹھا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ ان 217 دنوں میں، 217 ڈیز میں الحمدللہ، اور اللہ آگے بھی ایسے رکھے کہ میں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، اور اس کو پہلی پریفرنس دی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو پوری کوشش کی ہے کہ میں نہ چھوڑوں، کیونکہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس وقت نہ تھاما ہوتا، 28 جولائی کو نہ تھاما ہوتا اس دن جو میری حالت تھی، شاید میں آج زندہ ہی نہ ہوتا، یا اگر ہوتا بھی تو مجھے لگتا ہے، فیلنگ آتی ہے کہ اگر میں مرتا نہیں تو میں شاید پاگل ہو جاتا، اور اگر خود کو نہ مارتا تو مطلب یہی آپشن ہوتی، خود ہی ہو جاتا، میں نہ کرتا۔ الحمدللہ ان 7 مہینوں میں، 7 دنوں میں بمشکل میرا خیال ہے میں گنتی کی کوئی میں نے الحمدللہ کوئی نماز چھوڑی ہوگی، انکلوڈنگ تہجد کی نماز، استغفر اللہ کا ذکر، اور اس طرح کی کئی، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میں بتاؤں گا، کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ میں ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا، اور آئی ول شیئر، میں ضرور شیئر کروں گا، تاکہ اگر کسی کی مدد ہو سکے، جو لوگ یعنی جو مسلمان بھائی ظاہرہ جو دیکھ رہے ہیں اور ان کنڈیشنز میں ہیں، تو ان کی مدد ہو جائے گی۔ جو میں نے بہت کچھ پڑھا ہے اور میرے بڑے کام آیا، اور جو میں نے روٹین فالو کی ہے، اور ان 7 مہینوں میں جو میں زندگی کی طرف واپس آیا ہوں۔ پچھلی دفعہ تک جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہا تھا، تقریباً ہر ویڈیو میں کہیں نہ کہیں اتنا ایموشنل ہو جاتا تھا بات کرتے ہوئے کہ شاید آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میں رونے والا ہوں یا بھی رو دوں گا۔ کچھ ویڈیوز میں نے اس لیے پرائیویٹ کی، کافی کی ہیں، مطلب کافی کا مطلب ہے کہ آلموسٹ 50-50 کا ریشو، 55-45 کا کہہ سکتے ہیں کہ جتنی لگی ہوئی اتنی۔ لیکن اب جو الحمدللہ جس فیز میں ہوں زندگی کی طرف واپس، تو میں آ ہی رہا تھا، لیکن اندر سے ایک چیز نے بھی مجھے بہت مدد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا سارا کچھ، اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو پھر کوئی آپشن ہی تھی۔
اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا، نہ میں یہ ریزن دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ہاں، کیونکہ جو دوسری ریزن ہے وہ بھی کرایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے. دماغ میں دل میں اچھا خیال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ تھا میرا جم جوائن کرنا. مڈ آف اکتوبر میں نے جم جوائن کیا تھا. نومبر، دسمبر، جنوری، فیب اور مارچ، 5 مہینے ہونے والے، 4.5 months میں. الحمدللہ اس سارے جرنی میں نے تقریباً 10 to 12 kg لوز کیا تھا، 10.5 اس طرح کچھ. اور میں زندگی کے کم ترین ویٹ پہ آ گیا تھا جب میں نے لٹرلی فیل کیا کہ میری ہڈیوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں. مجھ سے ایک رات اٹھ کے وضو نہیں ہوا، کھڑے ہو کے وضو ہونا مشکل ہو گیا کہ میں جا کے وضو کر سکوں. یعنی وہ کہتے ہیں نا بل چک پڑتی ہے، وہ پڑی اور میری ہڈیوں میں کریکلنگ آواز آئی. اور مجھے اس وقت لٹرلی لگا کہ حازم مر جائے گا، کیا کر رہا، ختم ہو جائے گی زندگی، ختم ہو جائے گا. بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا فیلنگ تھی. اور ایک طرح کی ویک اپ کال تھی کہ اف یو ہیو ٹو لیو، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یو ہیو ٹو لیو، فوکس آن یور سیلف. کیا کر رہا اس میں میں جان کے بھی نہیں کر رہا تھا. ایمانداری کی بات، کتنے ہی دن پہلے، 15-20 دن میرے حلق سے پانی بھی نہیں اترا. اور اگر ہم لٹرل ٹرمز میں کہوں تو شاید پانی کے علاوہ کچھ نہیں اترا. کھانا کھایا ہی نہیں جاتا تھا، وومیٹنگ ہو جاتی تھی، متلی ہوتی تھی، ریفلکس ہو جاتا تھا، باہر آ جاتا تھا. بھوک تھی نہیں، ایپیٹائٹ مر گئی تھی. جم جوائن کرنے کے کتنے دن بعد جا کے ایپیٹائٹ بھی واپس آئی ہے. زبردستی جم تو جوائن کر لیا تھا کیونکہ میرا مین مقصد اپنی مینٹل ہیلتھ بہتر کرنا تھا. اور وہ الحمدللہ اتنی زیادہ ہوئی، ایکسرسائز کرنے سے ہوتی ہے. کوئی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن 2 چیزیں ضرور کریں. ایک، اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی وقت مینٹین کریں اگر پہلے سے ہے، اگر نہیں ہے تو واپس آئیں. اور دوسرا، ایکسرسائز ضرور کریں، رننگ کریں، ویٹ ٹریننگ کریں، کارڈیو کریں، کچھ بھی کریں، لیکن کارڈیو اور ویٹ ٹریننگ دونوں کریں تو بہتر ہے. لیکن کریں، مینٹل ہیلتھ میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جانتا میں بھی تھا، مانتا میں بھی تھا، پتہ مجھے بھی تھا، لیکن میں بھی نہیں کرتا تھا. میں نے بھی تو دیکھیں جب کی ہیں چیزیں تو ہی مجھے پتہ لگا نا. یا میں آج آپ کے آگے آ کے اپنی جرنی شیئر کر رہا ہوں تھوڑی سی، حالانکہ اس کو زیادہ جرنی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو فریکوینسی جو ہے نا میرے بریک ڈاؤنس کی، یعنی میرے پوری طرح سے ٹوٹنے کی، غم سے ایک دم رات کو اٹھ کے یاد آنی، ریئلائزیشن ہونی کیا ہو گیا، میں اکیلا ہوں، میری لو میرج تھی، یہ بندے کو مس کرنا، وہ وقت، یہ ہر وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے لوگوں کی، اتنی پیاری پیاری پوسٹ، اتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال اور چناؤ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹ جاتے ہیں. فریکوینسی جو میں بتا رہا ہوں میرے ٹوٹنے کی، ٹوٹ کے رونے کی، وہ بہت زیادہ تھی. کم ہو گئی، الحمدللہ کم ہو گئی. فرق تو پڑا، دیکھیں بہت زیادہ فرق پڑا. اب مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں. کیا میں پچھلے شروع کی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں بڑا بہتر محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میرا پھر بریک ڈاؤن ہو جاتا تھا. اور میں پھر آپ کو بتا رہا تھا اگلی ویڈیو میں کہ لینئر نہیں ہے ہیلنگ کی جرنی. ظاہر ہے ایک دفعہ آپ کو لگے گا بالکل ٹھیک ہے، اگلی مومنٹ آپ کو لگے گا ہیں یہ کیا ہوا، مجھے لگ رہا میں ٹھیک ہوں، میں اس طرح ٹوٹ کے رویا ہوں چھوٹے بچے کی طرح. لیکن پھر بھی اگر آئی ریفلیکٹ بیک آن دا 7 months، مجھے ایک ایک دن ایسا لگتا ہے کہ یاد ہے، اس ایک ایک دن کا ہر گھنٹہ، ہر مومنٹ یاد ہے، کس چیز سے میں گزر کے آیا ہوں. لیکن اب اگر میں اوور آل دیکھوں تو میں کہتا ہوں واہ، 7 ماہ گزر گئے، 7 مہینے، اتنا ٹائم گزر گیا، سال ہونے والا ہے اس واقعے کو، اس ساری چیز کو. نہ دنیا رکی، وہی نا، دنیا تو نہیں رکتی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ ہیز بین سو کائنڈ، سو کائنڈ، سو کائنڈ. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تھوڑے دن پہلے نا میں اپنے دوست سے بھی ملا، ویسے اس کا بھی میں نے ولاگ لگایا تھا شاید، چاچو کی برتھ ڈے والے دن قبرستان گیا تھا میں. بیچ میں اپنے ایک دوست سے ملا تھا، پرانے بہت اچھا دوست جاذب. اس کو نا میں بیٹھے ہوئے وہاں یہ بتا رہا تھا کہ اور پھر بعد میں ناصر سے بھی جب میں ملا تھا نا، جو اس کا بھی ولاگ لگا ہوا ہے، مجھے یاد آ گیا، ان سے بھی میں ملا تھا. چپاٹا رول کھانے گئے تھے جو. تو میں نے ان دونوں کو نا الگ الگ ملاقاتوں میں دونوں کو ایک بات کی، نماز پہ بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ نماز ہیز ہیلپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری کتنی مدد کی. اور میں نے شروع میں نماز
یہ جو میں ریگولرلی پڑھ رہا ہوں، تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلے نا یہ فیلنگ تھی کہ نماز، یعنی آپ مشکل میں ہو تو آپ نماز پڑھے ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے وہ. میں نے کہا کچھ دن میں، انیشیل 40 ڈیز کے بعد ہی، میرے اس دن سے اب تک 30-40 دن بعد ہی میرے اندر نا یہ فیلنگ انسٹل ہو گئی تھی، آ گئی تھی کہ میں جو نماز وغیرہ پڑھ رہا ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. یعنی ہے فرض، ظاہر ہے ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پڑھنی ہے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں نا، کوئی مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیں، پھنساؤں یہ کر دیں. لیکن اب اور 30-40 دن بعد ہی یہ فیلنگ آ گئی تھی میرے اندر. یہ بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، بینگ گریٹفل ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کے آگے گریٹفل ہو کے، شکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے پڑھ رہا ہوں. ہر نماز کو میری یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے چھوڑنی ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اسی لیے نہیں چھوڑتا کہ میرے اندر وہ فیلنگ ہے کہ نہیں یار، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا کیا تو میں گریٹفل ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ فیلنگ ہے میرے اندر. کہتے نماز نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے. میں قذافی میں میچ دیکھنے گیا تو وہاں پہ بھی پہلے دن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ایریا ڈیڈیکیٹ کیا ہے نماز کا، تو میں نے وضو کر کے گیا تھا، پلان کر کے کہ فجر ظہر تو خیر میں پڑھ کے گیا تھا، ظہر کی بھی، تو عصر اور مغرب میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لی، اشاروں سے پڑھ لی، یعنی پڑھ لی، پھر عشاء آ کے پڑھ لی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جگہ ڈیڈیکیٹ کی ہوئی نماز. میرا دل نہیں کرتا چھوڑنے کا، اور اس بات پہ بھی میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، بہت زیادہ بہت زیادہ. یہ سین ہے ابھی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں واپس کیوں آیا، اتنے عرصے بعد کیوں آیا. بیچ میں اس کے بعد مجھے فیلنگ آئی کہ بس میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنانی، میرا دل ہی نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا اگر میرا 1% بھی دل کرتا میں آ جاتا، میرا 1% بھی نہیں دل کیا ویڈیو بنانے کا. ابھی کچھ 10 دن پہلے مجھے خیال آیا اس چینل کا، اور میں نے باری باری ساری ویڈیوز دیکھی، اور پھر وہی دیکھ کے کچھ پرائیویٹ رہنے دی، کچھ پبلک کر دی. مجھے لگا نہیں، اور پھر مجھے اچھا لگا کہ یہاں اس لیے کہ جس مقصد سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ چینل اور یہ جرنی ڈاکیومنٹ کرنا، وہ مقصد مجھے پورا ہوتا ہوا نظر آیا. کیونکہ نومبر کے بعد سے تقریباً 3 مہینے کے بعد جب میں اس چینل پہ بھی واپس آیا ہوں، تو اس 3 مہینے کے گیپ کو میں نے محسوس کیے. آپ کے ساتھ میں نے اس چینل پہ میرا خیال ہے 1 یا 2 مہینے گزارے تھے، اور اس کے بعد میں نے ویڈیوز بنانا بند کر دی تھی. اور اب 3 مہینے کے گیپ کے بعد جب میں آنے لگا تھا تو وہ ویڈیوز دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ میں کہاں تھا اور اب کہاں ہوں. وہ ڈفرینس محسوس ہوا، اس ہرٹ کا، اس دکھ اور غم کا، وہ ہیلنگ جرنی کتنی پروگریس کی ہے میں نے اس میں، کتنا پروگریس کی ہے اس میں میں نے محسوس کیا. اور یہی مقصد تھا کہ اپنے آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ میں کیا تھا، کس چیز سے گزرا تھا، اور اب میں کیسا فیل کر رہا ہوں. اور اگر اس میں 1% بھی بہتری ہے، یہی میری جیت ہے اور یہی مجھے موٹیویٹ کرے گی. تو الحمدللہ جب میں نے یہ ویڈیوز دیکھی، آپ یقین کریں مجھے لگا کہ میں وہ بہت زیادہ ہرٹفل بندہ تھا، میں بہت دکھ میں تھا 3 مہینے پہلے بھی. مجھے پتا اچانک 3 مہینوں میں ایسا کچھ نہیں ہو گیا، لیکن پھر بھی 3 مہینوں میں 90 ڈیز میں یا آلموسٹ 100 ڈیز میں ایسا کیا فرق ہے. 100 ڈیز بہت ہوتے ہیں، لیکن انہیں 100 ڈیز میں نے محسوس کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پرانی ویڈیوز والا میں ہوں عاصم ہے، اور جو اب والا عاصم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس میں بہت ڈفرینس ہے. اس نے گرو کیا الحمدللہ. میں نے ہیلنگ جرنی میں گرو کیا. اس غم کو عبور کرنے میں، پار کرنے میں میں نے بہت زیادہ، آپ کہہ سکتے ہیں میں آگے بڑھا ہوں. میں اس میں بہت آگے بڑھا ہوں الحمدللہ. اور جب میں نے یہ فیل کیا تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہی مقصد تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا تھا. اور شاید اسی وجہ سے اس وقت مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، مجھے موٹیویشن بند ہو گئی تھی، میں نے ختم ہو گئی تھی، کوئی ایسی تھی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں ویڈیوز نہیں بناؤں گا، تو پھر میں نے بند کر دی. لیکن جب 3 مہینے کے بعد واقعی میں نے اپنی جرنی دیکھی پیچھے، تو پھر میں نے کہا کہ یہی تو مقصد تھا. اور پھر اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں واپس آؤں. اور یوٹیوب کی بھی ایک بہت مزے کی، دیکھیں اس میں بات ہے، میں یوٹیوب پہ بہت عرصے سے ہوں. میں نے ولاگنگ چینل بھی اسی لیے شروع کیا تھا، آپ کو پتہ، صرف اسی لیے کہ میں اپنی ساری ویڈیوز میں ڈال کے جب جرنی لوگ دیکھیں نا ان کو مزہ آئے جیسے مجھے آتا ہے. اور یہی مزہ مجھے جیسے ابھی آیا کہ دیکھیں جب آپ کچھ عرصہ پہلے کی وہاں ویڈیوز لگاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جس چیز سے گزرے ہوتے ہیں. اگر میں ڈاکیومنٹ جیسے اس چینل پہ کر رہا ہوں یا شیئر کر رہا ہوں، تو جب میں کچھ عرصے کے بعد یا سالوں بعد وہاں دیکھوں گا تو میں اتنا فخر محسوس کروں گا
اپنی اس اولڈر سیلف پہ کہ یار میں کہاں تھا، اور اپنی پریزنٹ سیلف پہ بھی جو میں آج کے دن ہوں، کہ الحمدللہ آئی ہیو کم اے لانگ وے. میں بہت آگے آیا ہوں، بہت میں نے گرو کیا اس چیز میں بہت آگے آیا ہوں، بہت زیادہ آگے آیا ہوں. سارا کریڈٹ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، آپ کو چیزیں پرووائڈ کر دیتا ہے، آپ کے دل میں اچھے خیال ڈال دیتے ہیں. وہ موٹیویشن بھی اللہ دیتا ہے، خیال بھی اللہ ڈالتا ہے کہ جم چلے جاؤ. صبر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دل کو، دماغ کو، آپ کی سوچوں کو دینا سب کچھ اللہ نے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد دینے والا تو اللہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ناراض اس بات پہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نہ مانگیں. تو انسان تو اس بات پہ ناراض ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کریں یا مانگیں. تو مانگا کریں، بہت مانگیں. ایٹ دا اینڈ میں ایک اور بات آپ کو کہوں گا کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا 28 جولائی کو، 7 مہینے 7 دن پہلے، یہاں جب میں نے یہ اس چینل پہ ویڈیوز بنانا بھی بند کی تھیں اور چھوڑی تھیں، اس ٹائم پہ ایک بات میرے ذہن میں بہت زیادہ تھی جس کا میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہاں میں عمرے پہ چلا جاؤں کسی طرح. میں دعا بھی بڑی کی ہے، جو وقت آئے گا انشاءاللہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جب بلانا ہوتا ہے آپ کو پتہ. دوسری ریزن یہ تھی کہ دوسری چیز کا مجھے جو انتظار تھا وہ رمضان کا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ رمضان ایک ایسی چیز ہے، اگر عمرہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے میں پھوٹ کے روؤں گا نہیں، تو پھر دوسری جو چیز ہے وہ رمضان ہے، جہاں پہ میں رمضان کے 30 دن اور ان راتوں کو، اور اتنے قبولیت کے وقت اوقات ہوتے ہیں روزہ کھولنے سے پہلے یا جو طاق رہتے ہیں، یہاں پہ جب میں اپنا پورا زور لگا کے دل کی ایک بھڑاس، ایک چیز ہرٹفل اور جو مجھے تکلیف ہے، جو میں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی رمضان کی بات ہو رہا ہے. جیسے میں آپ کو کہا کہ حرم پاک میں اگر جائیں عمرہ کرنے، وہاں جا کے میں شیئر کروں، تو اس چیز کا مجھے بہت انتظار تھا. منہ کے آگے ہاتھ لائی جا رہا ہوں. اس چیز کا مجھے بہت انتظار تھا کہ میں پھوٹ کے گڑا کے پوری طرح سے اپنا دل کو سکون ملے گا رمضان کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہیز بین سو کائنڈ. اتنے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے زیادہ رحیم ہے، اتنے زیادہ کریم ہے، اتنا کرم کیا ہے، اتنا رحم کیا ہے، رحمان ہے. یقین کریں کہ جب رمضان آیا نا آج، تو میں آلریڈی اس سٹیج پہ تھا کہ جہاں پہ میں اچھا محسوس کر رہا تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس وقت 3 مہینے پہلے تک جب یہ میرے سے واقع ہوا، میں چاہتا تھا کہ بس یا میں عمرے پہ چلا جاؤں، خانہ کعبہ میں جا کے رہوں، یا رمضان مل جائے. اور اب جب رمضان آیا تو الحمدللہ میں بہت بہتر حالت میں تھا، بہت اچھی حالت میں تھا، بڑی اچھی کنڈیشن میں تھا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے رمضان کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ رمضان نصیب کرے، ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ جتنی شدت تھی نا وہ کم نہیں ہوئی. صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میری چاہت تھی نا کہ یعنی یہ رمضان آئے گا تو میں چاہتا ہوں کہ بس آ جائے تو میں بہتر محسوس کروں گا. تو مجھے لگا کہ جب رمضان آیا نا، اگر 100% اتنا نہیں نہ ہو تو شاید 90% میں آلریڈی اس سٹیج پہ تھا. جو رمضان آیا ابھی 5-6 دن پہلے، شاید میں 90% اس پوزیشن پہ تھا جہاں پہ میں چاہتا تھا کہ وہ رمضان مجھے ٹھیک کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑی مدد ہے. اب جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس چینل پہ اب کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی آئے نہ آئے، میرا ایک سبسکرائبر ہی رہے، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی ہے نا اپنے لیے اس چینل پہ آ کے، اپنی جرنی کو دیکھ کے، اب میں اس چینل پہ ویڈیوز بنانا بند نہیں کروں گا. اب میں شیئر کروں گا، سارا کچھ شیئر کروں گا. ایک اور بات مجھے یاد آئی، بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا روزہ آیا جب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، کہتے ہیں اوقات ہوتے ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے روزے دار کی دعا، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ روزے دار کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت کا وقت ہوتا ہے افطاری سے پہلے. اور ہم بچپن سے الحمدللہ بچے بھی جب تھے ہم دعا مانگتے تھے. تو ابھی تو میں جس حالت میں ہوں، میں یعنی جس چیز سے گزرا ہوں، اب تو ایسے موقع میں پوری کوشش ہوتی ہے ضائع نہ کروں. اگر کوئی موقع مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے. پہلے روزے کی افطاری سے پہلے
اور میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز میں یہ مینشن کیا تھا کہ دعا کیا کریں، سجدے میں کیا کریں، بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی کوشش کریں دعا اگر کریں تو سجدے میں کریں. سجدے میں اللہ تعالیٰ سے آپ اور کلوزسٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کلوزسٹ ہوتے ہیں، اور کلوز ہوتے ہیں یا کلوزسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میری اب عادت ہو گئی الحمدللہ، پچھلے 7 مہینے سے میں دعا مانگتے سجدے میں. تو روزہ افطار ہونے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اور میں نے آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کو ایمانداری سے ایک بات کی کہ اللہ پاک میں ابھی بھی ہرٹ ہوں اندر سے، تمام ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو لوگوں نے میرے خلاف کی، میرے بارے میں کہیں، جو میرے پہ جھوٹے الزام لگائے گئے، اور پھر ان جھوٹے الزاموں پہ جو لوگوں نے اندھا دھن یقین کیا، میرے سے نہیں کنفرم کیا، نہیں پوچھا، وضاحت نہیں لی، تہمت پہ تہمت لگائی، مجھے گالیاں نکالیں، میرے ماں باپ کو، میری امی جو اس دنیا میں نہیں ہے، میرے ابو کو نام بگاڑ کے گالیاں پڑیں مجھے، میرے ابو کو، میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو. اب مجھے ایک چیز فلیش بیک میں جا رہا تھا، اور میرے آگے چیزیں وہ فلیشنگ، میرے آگے چیزیں آ رہی تھیں، اور روتے ہوئے میرے منہ سے نکلا کہ اللہ پاک مجھ سے بھی معاف نہیں ہو رہا، کسی کو میں معاف نہیں کر پا رہا. تو میں آپ کو جو اتنے مہینے سے کہہ رہا ہوں وہی کہوں گا کہ میں ان تمام لوگوں کا معاملہ آپ کے سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے شروع سے آپ کے سپردی کیا. میں نے اپنی سوائے شروع میں اس کے جب میرے پہ ڈومیسٹک وائلنس کا لوگ الزام لگا رہے تھے تو میں نے ثبوت پیش کیے تھے کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوا، میں نے رپورٹس رکھی تھی، اور وہاں تک میں نے صفائی دی تھی. اس کے بعد کی جو سٹوری آئی تھی کہ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے بیماری ہوئی تھی، اور ایپیلیپسی اور فٹس نہیں ہیں، یعنی میری وجہ سے ہوئے تھے، کیونکہ میں شادی سے 1 ہفتہ پہلے بھاگ گیا تھا، بیک آؤٹ کر گیا تھا. ان کا میں نے کسی کا جواب نہیں دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ان میں سے میں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں نے نہیں دیا، میں چپ ہو گیا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں نے شاید اس چیز کو بھی میں نے کہا تھا کہ میں ایڈریس نہ کرتا، لیکن وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میرے کچھ قریبی لوگوں نے، میرے سوشل میڈیا کے کچھ صحیح والے اچھے دوستوں نے، باقی جو ساری کمال نکلے نا 95%، 100 میں سے 3 لوگ آپ کہہ سکتے ہیں 97% یہی ریشو تھا، 3 بندے میری طرف تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ڈومیسٹک وائلنس والا بہت سیریس الزام ہے، کم از کم اس پہ تو کچھ بولو، جو ثبوت ہیں، رپورٹس ہیں، آپ رکھو. پھر میں نے رکھی. تو میں نے اللہ تعالیٰ جب میں سجدے میں تھا ابھی پہلے روزے کی افطاری سے پہلے دعا کرتے ہوئے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ پاک ایک چیز مجھے یاد ہے، اور میری آنکھوں کے آگے آ رہا تھا کس نے مجھے کیا بولا تھا، ایک بندہ، ایک شخص، پتہ نہیں، یعنی عام پبلک تو شاید میں بھول ہی گیا ہوں کچھ باتیں، لیکن وہ لوگ جو جن سے میری سلام دعا تھی، بڑا مجھے عاصم بھائی کہتے تھے، یا میری کبھی عزت بھی کرتے تھے، تو ان لوگوں نے جو کچھ لکھا، پیراگرافس لکھے، جو لائنیں لکھی، جو لفظ لکھے، جو کہے، وہ مجھے یاد ہیں، ہمیں بھی یاد ہے. شاید کبھی بھول جائیں، اللہ کرے بھول جائیں. میں تو دعا کرتا ہوں کیونکہ میرے دل پہ بڑے زخم کرتے ہیں وہ. تو سوری، پوزز، آئی ایم اوکے. اب میں اتنا ولنریبل نہیں ہوں گا، نہ میں شو کروں گا انشاءاللہ. دکھ بہت ہے اندر، لیکن اب تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا. یہی میں فرق آپ کو بتا رہا تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ پاک میں ہر ایک کا معاملہ آپ کے سپورٹ کر چکا، آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا، لیکن اللہ پاک میرے سے بھی معاف نہیں ہو رہا. تو آپ نہ، پھر میرے منہ سے نکلا کہ اللہ پاک آپ نے پکڑ کرنی ہے ضرور. جس نے بھی میرے پہ جھوٹے الزام لگائے، جس نے بھی اس جھوٹے الزام کو پھر جگہ جگہ جا کے پھیلایا، ایک بندے کو بتایا، حالانکہ اس کو کنفرمیشن نہیں تھی، غلط فہمی بھی ہو سکتی کسی بات میں، تب بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ اس چیز کو نہ پھیلائیں اگر آپ کنفرم نہیں ہے تو. لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آیا بھی نہیں پوچھنے. تو وہ جو بھی میرے پہ جھوٹے الزام لگے، کسی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا، اس کو بھی پوچھیں اللہ پاک. جس نے میرے پہ تہمتیں لگائیں اس کو بھی پوچھیں، جس نے آگے پھیلایا اس کو بھی پوچھیں، پھر اس پہ یقین کر کے جس نے مجھے گالیاں نکالی ان کو بھی پوچھیں، میرے ماں باپ کو جو کہا ان کو بھی پوچھیں، میرے خاندان والوں کو کہا ان کو بھی پوچھیں، تمام لوگوں کو. اسی انسٹنس پہ مجھے خیال آیا کہ کیونکہ یہ بات بیان میں نے کئی لوگوں کا سنا ہے، اور تھوڑے سے پہلے میں سن رہا تھا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، اگر آپ کسی ایسے بندے کے لیے بھی جو آپ کا دشمن بھی ہو یا آپ کو اس نے ہرٹ کیا ہو، اگر آپ اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پہ رحم فرما، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں تو
جیسے اگزامپل دی کہ اللہ اس پہ رحم فرمایا، کوئی بھی اچھی دعا، تو اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم فرمائے، پھر سارے فرشتے آمین کہتے ہیں، تو وہ رحمت آپ پہ بھی ہوتی ہے جو آپ کسی کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک انسٹنٹلی مجھے ہٹ ہوئی اسی سجدے میں۔ پھر آلریڈی میں رو رہا تھا، پھر میں تھوڑا سا اور رویا کہ پتہ ہی میں کیا کہوں یا اللہ پاک، میں کنفیوز ہوں، میں کہنا بھی نہیں چاہتا کسی کو، میں دعا دینا بھی نہیں چاہتا، میں نے صبر ہی کیا اور میں دینا چاہتا، نہ میں دینا چاہوں گا۔ اور پھر میں تھوڑا سا اور رویا اس بات پہ کہ کیا کر رہا ہوں میں، مطلب سمجھ نہیں آ رہی میں کسی کو کیوں مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ سے مطلب یہ بھی نکلا نا کہ اللہ پوچھیں یا پکڑ کرے، تو مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو میں بھی کسی کو کیا کہوں، میں بس چپ ہوں، اتنا ہرٹ ہوں کہ میں چپ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں ان کو دعا دوں، میں نے اللہ تعالیٰ کو صاف بتایا اللہ باب میرے سے ان کے لیے دعا نہیں نکل رہی، لیکن کم از کم میں ان کو دعا بھی نہیں دینا چاہتا۔ تو میں ابھی یہی سوچا تھا کہ اللہ پاک مجھ سے دعا بھی نہیں دی جا رہی، تو آپ یقین کریں اسی میں پتہ نہیں کس کیفیت میں تھا اور روزہ افطار ہونے والا تھا، اب میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ پاک سب چھوڑیں، آپ ہم تمام لوگوں کو معاف کریں، ہم تمام لوگوں کو معاف کر دیں، ہم تمام لوگوں پہ رحم کر دیں، ہم تمام لوگوں پہ کرم کر دیں، معاف کر دیں سب کو۔ یہ کہا میں نے، اور پھر میں اور رویا تھوڑا سا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے منہ سے الفاظ ادا ہوں گے اتنی جلدی، یعنی اس 7 مہینے کے عرصے میں جو ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہوں گے، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ساری زندگی کسی کے بارے میں ان لوگوں کے اگر معاف کر بھی دوں کہہ بھی دوں تو میں اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں ان کے لیے دعا کروں ان پہ یا اللہ ان کو معاف فرمائے یا ان پہ رحم فرمائے۔ میں یہ تو کہتا تھا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو سچ کا نہیں پتہ، ان کو ہدایت عطا فرما، اور ان کو سچ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سچ دیکھنے کی، ڈھونڈنے کی، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں تک میں کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی جلدی کر دوں۔ شاید رمضان کا ہوا کہ شیطان بند ہو گیا، پتہ نہیں، پر میں نے کر دی ہے دعا ایونچولی۔ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس دن کے بعد سے، اندر سے کچھ ایسا ہوا کہ یوں نیوٹرل ہو گیا کہ اب بس میں نہیں چاہوں گا کہ میں اب آئندہ کے بعد کسی کے بھی بارے میں کچھ ڈسکس کروں یا کہوں۔ اپنی ذات میں ہوتے ہوئے بھی پوری کوشش کروں گا اس چینل پہ بھی کہ میں کوئی بات ڈسکس نہ کروں، جیسے کہ میں نے یہ بھی کی ہے کہ میں کس نے میرے بارے میں کیا کہا نہ کروں۔ بس جب میں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دی بس ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ جانے وہ جانے۔ یہ شیئر کرنا تھا میں نے آپ سے اینڈ پہ۔ 7 مارچ آج سٹارٹ ہوئی ہے اور 6 روزہ سٹارٹ ہوا۔ وہ ویٹ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیچ میں رہ گئی بات، سوری، کہ جب میرا ویٹ گرا تھا 10 سے 12 کے جی تقریباً، تو بالکل جب میں نے کہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ختم ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے جم جوائن کیا تھا اچھا میں آپ کو بتا دوں، ویٹ میرا گر کے کم ہوا تھا 45 کے جیز پہ، شاید اف آئی ریممبر 45، وہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے میں بھول گیا، 45 شاید تھا۔ 5'11" کا بندہ، یعنی 6 فٹ کا تقریباً بندہ 45 کے جی کے ویٹ پہ کیسے تھا، آپ امیجن کریں کہ کیسا نظر آ رہا ہوں گا میں۔ تو جب میں نے یہاں پہ اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی، جب میں نے یہاں ویڈیو سٹارٹ کی تھی، اس ٹائم پہ میں 45 کے جیز پہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کھانا پینا سٹارٹ کیا تھا، تھوڑا سا ایپیٹائٹ تھوڑی سی بہتر کی تھی زبردستی، تو میں 50 کے جیز پہ آیا تھا۔ تو چینل جو آپ پہلی ویڈیوز میری اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں اگر پرانی جائیں تو میں 50 کے جیز پہ ہوں، اور جب میں نے جم جوائن کیا تب بھی میں 50 کے جیز پہ تھا۔ 50 کے جیز پہ ماشاء اللہ میں نے جرنی سٹارٹ کی تھی، اور الحمدللہ آج میں بڑی اچھی جگہ پہ ہوں۔ آئی ایم ٹچنگ، ابھی ٹچ نہیں کیا، ابھی تھوڑا سا دور ہوں 1.5 کے جی، تو 60 ماشاء اللہ میں آئی ول ہٹ انشاءاللہ سونر، لیکن ابھی کیا نہیں ہے۔ 60 سے تھوڑا سا 1.5 کے جی کام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری ویری کائنڈ الحمدللہ آل مائی لائف۔ بس شکر اللہ کا، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی اور میں نے جانا بھی اب، صحیح میں تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، لیکن گھنٹہ رہ گیا تو تہجد وغیرہ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ جب بھی اگر کبھی یہ ویڈیو دیکھیں پلیز دعا کر دیجیے گا،
دعا کر دیجیے گا، صرف اتنی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم رکھیں، رحم کریں اور مدد کر دیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اور جانے سے پہلے پھر ہمیشہ کی طرح وہی کہوں گا کہ بس یاد رکھیں چھوٹی سی زندگی ہے، سب نے مر جانا ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم سب نے، کوئی پتہ نہیں کس کی باری پہلے آ جائے. تو یہ ذہن میں نا ہر وقت اپنے آپ کو ایکسرسائز کروا کے برین مسل میموری میں کریٹ کر دیں یہ چیز کہ آپ کے ہر وقت یہ ذہن میں ہو. یقین کریں جو آپ بھی زندگی میں ڈیلنگ کریں گے، لوگوں سے، باتوں، لوگوں سے، کاموں میں، ہر چیز میں، آپ کی زندگی، آپ ڈفرینٹ طرح جب چیزیں کریں گے زندگی بدل جائے گی. لوگوں کو ٹریٹ بھی ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے، بیہیو بھی ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے، اور کام بھی ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور رمضان کا میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. آئی ول کیپ ان ٹچ ود یو آل انشاءاللہ. ابھی تو میں ہی ہوں اس چینل پہ، میں ہوں، اور اپنے ساتھ بھی میں ہی ہوں. لیٹ سی کبھی کوئی آ جائے، کوئی دیکھے. اللہ حافظ.